سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کل دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ درخواست گزاروں کے وکلاء کے بعد نون لیگ کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین اور کاف لیگ کے وکیل زاہد فخر ابراہیم نے بھی اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ اس سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ چیلنج کرنے والوں کے وکلاء نے بھی دلائل مکمل کیے تھے۔ سماعت ملتوی کرنے سے پہلے چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہو رہا؟ پیپلز پارٹی ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہونے کے باوجود اہم کیس میں پیش ہونا نہیں چاہتی۔ اس سے پہلے کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پارلیمنٹ نے اچھی نیت سے قانون سازی کی ہے۔ اگر کوئی مریض مر رہا ہو تو کیا میڈیکل کی سمجھ رکھنے والا صرف اس لیے مریض کو مرنے دے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ نمبر گیم پوری ہونی چاہیے، لیکن ایک شخص آتا ہے اور پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ بنا دیتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ اس کیس میں سوال اچھے یا برے اور صحیح یا غلط قانون کا نہیں بلکہ اختیار کا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون سازی درست ہے تو ٹھیک، غلط ہے تو کل عدم۔ آئین اس طرح نہیں چل سکتا۔ صرف یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کے پاس سپریم کورٹ کے رولز بنانے کا اختیار ہے یا نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ سوال کیا کہ اگر سپریم کورٹ انصاف تک رسائی کے حق کی خلاف ورزی کر رہی ہو تو کیا پارلیمنٹ مداخلت نہیں کر سکتی؟ سپریم کورٹ بار کے وکیل عابد زبیری نے اپنے دلائل میں کہا کہ سپریم کورٹ کے رولز کو قانون سازی سے نہیں بدلا جا سکتا۔ سپریم کورٹ اپنے رولز خود بنا لے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ایک درخواست گزار کے وکیل شاہد رانا نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے قانون بنانے کا اختیار نہیں۔ آئین سازوں نے سپریم کورٹ کے ضابطوں میں رد و بدل کا اختیار دانستہ پارلیمنٹ کو نہیں دیا ہے۔ چیف جسٹس نے اس پر یہ کہا کہ آرٹیکل 191 میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز قانون سے بھی بن سکتے ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے رولز پر پابندی لگا لی مگر شرعی عدالت اور ہائی کورٹس کے ضابطوں پر کیوں نہیں؟ یہ سوال بھی کیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی سے رابطہ کیا ہے، جس میں پاکستانی صحافیوں اور فینس کو ویزے میں تاخیر کے معاملے پر بات ہوئی۔ اس بارے میں بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز فیضان لاکھانی سے۔ فیضان، ورلڈ کپ شروع ہوئے 5 دن ہو گئے ہیں، پاکستان نے ایک میچ بھی کھیل لیا ہے، یہ کس قسم کی میزبانی ہو رہی ہے ورلڈ کپ کی؟ جی ہاں، بلکہ اب کل دوسرا میچ پاکستان کا ہونے والا ہے، لیکن نہ تو کوئی پاکستانی تماشائی انڈیا میں موجود ہے اور نہ ہی پاکستانی صحافی انڈیا میں موجود ہیں۔ تو اسی معاملے پر چیئرمین پی سی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے آج رابطہ کیا سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی سے۔ تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہ جو کچھ صورتحال ہے اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے درخواست کی کہ حکومت پاکستان دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے بھارتی وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ سے رابطہ کرے اور اس معاملے کو ایز سون ایز پاسبل سارٹ آؤٹ کرے تاکہ جلد از جلد پاکستانی فینز اور صحافی ٹریول کر سکے۔ اس گفتگو میں بھارتی میڈیا میں آنے والی ان خبروں پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد بھی کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان سیکیورٹی، جو پاکستان ٹیم کی سیکیورٹی ہے انڈیا میں، اس کو ایویلویٹ کرے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے سب سے اہم چیز پاکستان ٹیم کی سیکیورٹی ہے۔ تو یہ جب تمام معاملات ہیں اس پہ پی سی بی اپنے اینڈ سے کوششیں کر رہا ہے، یاد دلا رہا ہے آئی سی سی کو کہ بطور انڈیا اس کی بطور میزبان انڈیا کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، لیکن اب تک اس کو پورا نہیں کیا جا سکا ہے۔ جی بہت شکریہ فیضان لاکھانی۔ گزشتہ روز نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا تھا کہ بھارت کو چاہیے کہ پاکستان کرکٹ شائقین کو ویزے دے۔ ٹاک شو کو دیے گئے انٹرویو میں نگراں وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ایسا ایونٹ پاکستان میں ہوتا تو بھارتی شائقین کو ضرور ویزے دیتے۔ اور بھارتیوں کی انوکھی میزبانی کی وجہ سے آئی سی سی ورلڈ کپ کی پاکستانی پریزنٹر زینب عباس نے بھی بھارت چھوڑ دیا ہے۔ آئی سی سی نے پاکستانی پریزنٹر زینب عباس کے بھارت چھوڑنے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ بھارتی وکیل نے زینب عباس کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستانی پریزنٹر زینب عباس بھارت چھوڑنے پر مجبور ہوئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر فضائی حملوں کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ پٹی کا پانی بند کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر توانائی نے کہا ہے کہ غزہ کا پانی فوری طور پر بند ہوگا۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 511 ہو گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 2571 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ حماس کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے ہفتے کو قیدی بنائے گئے 4 اسرائیلی بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔
ہفتے کو حماس کے حملوں سے شروع ہونے والی لڑائی میں 700 سے زائد اسرائیلی مارے جا چکے ہیں۔ آج دن بھر حماس کی القسام بریگیڈ کی جانب سے بھی اسرائیل کے مختلف علاقوں پر راکٹ داغے گئے ہیں۔ قطر کی ثالثی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات جاری ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی خواتین بچوں کے بدلے اسرائیلی جیلوں سے 36 فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کرایا جائے گا۔ قطری حکام دوحہ اور غزہ میں حماس کے عہدیداران سے رابطے میں ہیں۔ قطر امریکہ کے تعاون سے قیدیوں کے تبادلے کے لیے ہفتے سے مذاکرات کی ثالثی کر رہا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے خیبر پختونخوا میں میڈیکل کالجز میں داخلوں کے ٹیسٹ دوبارہ ہوں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے، نمائندہ جیو نیوز دانیال عزیز نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ دانیال بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے جی، خیبر پختونخوا میں ایمڈیکیٹ اسکینڈل جو سامنے آتا ہے اس پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تھی۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، آج وہ محفوظ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے سنا دیا۔ اس حوالے سے جو صوبائی کابینہ کا فیصلہ تھا وہ برقرار رکھا پشاور ہائی کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ایمڈیکیٹ ٹیسٹ میں ایک بڑے پیمانے پر جو ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے اور جس پر JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی، انہوں نے تحقیقات کی اور تحقیقات کی روشنی میں صوبائی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹیسٹ جو ہے 6 ہفتوں کے اندر دوبارہ منعقد ہوگا۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے وہی فیصلہ برقرار رکھا اور کہا کہ 6 ہفتوں کے اندر دوبارہ میڈیکل کالجز کے لیے جو ٹیسٹ ہے وہ دوبارہ منعقد ہو، اور اس طرح PMDC کو بھی انہوں نے ہدایت کی کہ جلد از جلد ٹیسٹ کے لیے دوبارہ تاریخ جو ہے وہ دے دے۔ جی بہت شکریہ دانیال عزیز۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا ہے کہ مہنگائی میں کمی کا آغاز جلد ہونے والا ہے۔ نواز شریف اور نون لیگ سے زیادہ عوام کا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ لاہور میں نون لیگ کے سابق ارکان قومی اسمبلی سے ملاقات کے دوران شہباز شریف نے کہا کہ تیز رفتار ترقی کا سفر پھر شروع ہونے جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ قوم سے سچ بولا، دیانتداری سے خدمت کی۔ شہباز شریف سے ملاقات کرنے والوں میں سابق MNA شیخ وسیم، سابق MPA سعد وسیم، چودھری الیاس شامل تھے۔ اور مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف ملک کی ترقی کا آزمودہ برانڈ ہے۔ جب سب فیل ہو جاتے ہیں تو نواز شریف آتا ہے۔ نواز شریف کی ٹیم میں ایک سے ایک قابل، دیانتدار اور عوام کا خادم شامل ہے۔ لاہور کے تنظیمی عہدیداروں اور کارکنوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ اللہ کے کرم سے نواز شریف ایک بار پھر سب ٹھیک کریں گے۔ نواز شریف کو نکالنے والے نظام سے ہی نکل گئے، یہ ہے اللہ کا نظام۔ نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے کی سزا ملک اور عوام کو ملی۔ 2017 میں ملک کیا تھا اور 6 سال بعد آج ملک کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ چیئرمین PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ جیل میں سابق وزیر اعظم کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ انہیں چیئرمین PTI کے وزن کی فکر نہیں، اس بات کا خدشہ ہے کہ جو وہ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تارڑ نے بیان دیا ہے کہ خان صاحب معافیا مانگ رہے ہیں، اور آج کے سلمان صفدر صاحب کے بیان کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ خان صاحب ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں یہ جو ہائیبریڈ وارفیئر ہے نا، آپ اس کے بارے میں ذرا پڑھ لیں۔ یہ بیچارے تب سے یہ ہائیبریڈ وارفیئر چلا رہے ہیں، آج کمزور ہو گئے۔ میں کہہ رہی ہوں ان کو کہیں تھک جائیں، آپ بس کر دیں، انہوں نے نہیں ٹوٹنا۔ آپ جتنی مرضی ان کے اوپر کہانیاں نکال دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے۔ اگر ان کا خیال ہے کہ ان کے اوپر یہ کوئی اس قسم کی کیا کہتے ہیں، یہ ان کا خیال ہے کہ ان کو کہہ دیں گے کہ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، پھر کہیں گے کچھ ہونے والا ہے، میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، وہ بالکل صحت مند ہے، ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ خان صاحب کے وزن کی نہ فکر کرو، جو خان صاحب کے ساتھ یہ اچھا ہے ہمیں ہونے کا، اس کی ہمیں زیادہ فکر ہے، کیونکہ وہ بالکل صحت مند ہے، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، ان کو ہونا بھی کچھ نہیں چاہیے۔ پتہ ہے کیا فرق ہے؟ ہم وزن کو، وہ وزن کو ہیلدی سمجھتے ہیں، ہم وزن کو موٹاپا سمجھتے ہیں۔ جو ہمارا ایک رول ہے وہ ہے ایک بہن کے طرح، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جو سیاست ہے نا، ماشاءاللہ اتنے لوگ سیاست میں اور ٹیمیں ہیں ان کی، پارٹی ایک سیکنڈ، اور وہ ماشاءاللہ پارٹی سنبھالیں گے اور وہ چلا لیں گے، اور لیڈر ایک ہی ہوتا ہے اور وہ عمران خان ہے۔
قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلی جو کہتے ہیں کہ نگراں نام کے ہیں، سندھ میں اب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت جاری ہے، سندھ اور ملک سے تمام غیر قانونی تارکین وطن واپس بھیجے جائیں، کوئلہ، گیس، پیٹرول پیدا کرنے والے صوبے کے لوگ بھوکے سوتے ہیں، ملک معاشی بحران میں ہے۔ حیدرآباد میں سندھ بچاؤ ملک بچاؤ کے عنوان سے منعقد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایاز لطیف پلیجو نے کہا کہ سندھ کی غربت اور بربادی سے پیپلز پارٹی اور وفاق لا تعلق ہیں۔ نگراں حکومت مہنگائی روکنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ گزشتہ 20 سال میں سندھ میں ایک بھی بڑی صنعت قائم نہیں کی گئی۔ سندھ کو سرداری نظام اور وڈیرہ شاہی کا مرکز بنا دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ طاقتیں دوبارہ سندھ میں فسادات چاہتی ہیں، انہیں ناکام بنائیں گے۔ کرپشن کے دفاع کے لیے سندھ کارڈ اب نہیں چلے گا۔ کیسے لوگ ہو جو ایک زبان کے بنیاد پر الیگل امیگرنٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہو اور کہلاتے پاکستانی ہو اور مسلمان ہو؟ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو ان کی حمایت کرتے ہیں الیگل امیگرنٹ افغان ہو، بھارتی ہو، برمی ہو، ایرانی ہو، روہنگیا ہو، بنگالی ہو، قومی عوامی تحریک اور یہ لوگوں کا سمندر مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے، پاکستان کے امن کو بچانے کے لیے الیگل امیگرنٹس کو پاکستان سے نکال باہر کیا جائے۔ جوب میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا ہے جس میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے آپریشن جوب کے علاقے سمبازا میں کیا ہے۔ آپریشن علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ جوب میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا ہے جس میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید علی رضا شاہ شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے آپریشن جوب کے علاقے سمبازا میں کیا۔ جوب میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا جس میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید علی رضا شاہ شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے آپریشن جوب کے علاقے سمبازا میں کیا۔ آپریشن علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ امریکی میڈیا نے بھارتی افواج کے جھوٹے پروپیگنڈے کا پول کھول دیا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی فوج جعلی اکاؤنٹ سے پاکستان، چین، بالخصوص مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھارت جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے کشمیر کو پرامن دکھاتا ہے۔ حقیقتاً کشمیر بھارتی فوج کے ہاتھوں خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کی نئی رپورٹ میں بھارتی افواج کے سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈے کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج نے سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹس کا ایک وسیع نیٹ ورک بنا رکھا ہے۔ جعلی اکاؤنٹ سے پاکستان، چین، بالخصوص مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس نیٹ ورک کو ہندوستانی فوج کی چنار کور آپریٹ کر رہی ہے۔ چنار کور کشمیر کی مسلم اکثریتی وادی پر قابض ہے۔ جعلی اکاؤنٹ سے بھارتی فوج کی کشمیر میں ظالمانہ کارروائیوں کی حمایت کی جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کراچی میں DHA انتظامیہ نے رہائشیوں کے ساتھ مشترکہ طور پر نیبرہڈ واچ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ پروگرام کے تحت پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز بھی DHA کے ماتحت ہو کر فرائض انجام دیں گے جس سے سیکیورٹی مزید مؤثر ہو جائے گی۔ مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان۔ یہ ہے شہر کا پوش علاقہ ڈیفنس، جہاں انتظامیہ نے رہائشیوں کے ساتھ مل کر سیکیورٹی کا نیا تصور پیش کیا ہے۔ رہائشیوں کے سیکیورٹی گارڈز اب DHA کی سیکیورٹی کے ساتھ مل کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جس سے ایک جانب نہ صرف رہائشوں میں تحفظ کا احساس بڑھے گا بلکہ دوسری جانب علاقے میں جرائم کی شرح میں بھی کمی آئے گی۔ رہائشیوں نے اس پر اطمینان کا بھی اظہار کیا۔ سیکیورٹی گارڈز کی ہم نے تعداد بڑھائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ DHA کے ساتھ جو ہے DHA ویجیلنس بیسیکلی جو ہے اس سے ہم کانٹیکٹ ہے، وہ ہمیں اسسٹ کر رہا ہے۔ کوئی بھی نیڈ وغیرہ ہوتی ہے تو کال کرتے ہیں تو سمجھے 5 منٹ کے اندر ہمیں رسپانس ملتا ہے سارا، تو جس سے کافی فرق پڑا ہے علاقے کے اندر۔ نیبرہڈ واچ پروگرام کی بدولت اب بچے بھی اپنے ہی گھر کی گلی میں آزادانہ طور پر کھیل سکتے ہیں، جبکہ یہاں واک بھی کی جا سکتی ہے۔ ٹریفک کا مسئلہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، ریلیونٹ لوگ نہیں آتے ہیں، بچے شام میں اب یہاں باہر کھیل سکتے ہیں جو پہلے پاسبل نہیں تھا۔ لوگ رات میں نکلتے ہیں چہل قدمی کے لیے کیونکہ سیکیور فیل کرتے ہیں۔ وہ DHA کی سیکیورٹی حکام پولیس کے ساتھ بھی مکمل رابطے میں ہوتے ہیں۔ اگر علاقے میں کسی بھی واردات کی اطلاع ملے تو فوری طور پر پولیس کو آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ کیمرامین سرور رضا کے ساتھ راہیل سلمان، جیو نیوز، کراچی۔